آج کے اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج جس خاص موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے عبداللہ اور مہربان ستارہ نام کی ایک کہانی۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ بچوں کے لیے بنائی گئی ایک عام سی کہانی کس طرح اپنے سادہ اور منظم انداز کے ذریعے انتہائی گہرے اسلامی اور اخلاقی سبق سکھا سکتی ہے۔ اس جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عبداللہ کا اپنے چچا کی مدد کرنا اور رات کے وقت آسمان پر ستاروں کو دیکھنا دماغ پر ایک دیرپا اور مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اخلاقی اور مذہبی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جس کا عنوان ہے رات کے آسمان میں خواب، آسمانی مناظر سے منظر کشی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کہانی کا آغاز اپنا ماحول کیسے بناتا ہے۔ چلیے اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ کہانی کے شروع میں چچا کا یہ پہلا مکالمہ کافی وزنی ہے۔ عبداللہ، ان ستاروں کو دیکھو، تمہارے سپنے آج رات چمک رہے ہیں۔ یہ الفاظ ایک شاندار ستاروں سے جگمگاتے آسمان کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہ صرف ستاروں کی خوبصورتی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک بچے کے روشن مستقبل کو کائنات کی وسعت کے ساتھ جوڑنے کی ایک بڑی خوبصورت کوشش ہے۔ خوابوں کو ستاروں سے تشبیہ دینا ایک ایسا طاقتور استعارہ ہے جو دماغ میں امیدوں کا ایک بہت بڑا کینوس تیار کر دیتا ہے۔ یہاں اصل مدعا یہ ہے کہ سادہ الفاظ اور روزمرہ کے مکالمے ننھے دماغوں میں پیچیدہ اخلاقیات منتقل کرنے کا ایک انتہائی اثردار ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب بات اخلاقیات سکھانے کی ہو تو لمبی چوڑی تقریروں کے بجائے عام گفتگو زیادہ کام آتی ہے۔ آسمانی مناظر کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے لڑکے کے روشن مستقبل کی علامت دکھائی گئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سادگی میں کتنی گہرائی چھپی ہو سکتی ہے۔ اور یہ چیز کہانی کے تضاد کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ذرا اس فرق پر غور کریں۔ ایک طرف کتنا عظیم آسمانی منظر ہے، یعنی تمہارے سپنے آج رات چمک رہے ہیں، اور دوسری طرف انتہائی سادہ اور عام دنیاوی فرض جیسے سودا سلف اٹھانے میں مدد کرنا۔ رات کے وسیع آسمان اور روزمرہ کے چھوٹے گھریلو کاموں کے درمیان یہ تقابل بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقت کی زمین سے جوڑے رکھتا ہے۔ خواب چاہے کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، ان کی منزل تک کا سفر ہمیشہ چھوٹے اور نیک اعمال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف، خوبیوں کی تشکیل، مثبت حوصلہ افزائی کی سخت۔ یہاں ہمارا مرکز آسمان کی وسعتوں سے اتر کر گھر کے عملی کاموں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مثبت حوصلہ افزائی یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے پورے نفسیاتی چکر کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہاں 3 بالکل واضح درجے ہیں۔ پہلا قدم مہربانی کا عمل یعنی سامان اٹھانے میں مدد۔ دوسرا قدم زبانی تعریف، جب چاچا کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے۔ اور تیسرا قدم ایک ٹھوس انعام یعنی ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا مزیدار سینڈوچ۔ یہ تینوں حصے مل کر ایک ایسا سلسلہ بناتے ہیں جو فیوچر میں بھی اچھے کام کرنے کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ عبداللہ کے اس جواب پر ذرا دھیان دیں۔ مجھے یہ سودا سلف لے جانے میں آپ کی مدد کر کے خوشی ہوئی۔ یہ بالکل بھی کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کام کسی مجبوری یا بوجھ کے تحت نہیں کیا گیا۔ اس جملے میں خاندان کے افراد کی مدد کرنے کی سچی خوشی شامل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف فرمانبرداری ایک رضاکارانہ اور نیک عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اخلاقی تربیت کا اصل مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ نیکی دل کی خوشی سے کی جائے۔ اس مختصر سی گفتگو میں کچھ بہترین اقدار چھپی ہوئی ہیں۔ پہلا نقطہ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے۔ دوسرا نقطہ شکر گزاری اور شائستگی ہے، جیسے خوش دلی سے شکریہ کہنا۔ اور تیسرا نقطہ خاندانی محبت اور فکر ہے، جو چچا کی رہنمائی اور ماں کے سینڈوچ سے نظر آتی ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی روزمرہ کی گفتگو میں اخلاقیات کی کتنی ساری پرتیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ یہاں آ کر حوصلہ افزائی کا وہ مکمل دائرہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ واہ، واقعی یہ بہت مزیدار لگ رہا ہے، شکریہ، اس بات کا اظہار ہے کہ محنت کے نتیجے میں ملنے والے انعام کی قدر کتنی ضروری ہے۔ شکر گزاری کا یہ رویہ نہ صرف اس انعام کی اہمیت بڑھاتا ہے بلکہ اس اچھے کام کی بھی توثیق کرتا ہے جسے کہانی آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اچھے اعمال پر ملنے والی محبت کو محسوس کرنا اور شکر ادا کرنا ایک مضبوط خاندانی ماحول کی پہچان ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی طرف، ختمی روحانی سبق، اخلاقیات کو عقیدے کے ساتھ جوڑنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کہانی عام کاموں سے نکل کر ایک گہرے روحانی پیغام تک کیسے پہنچتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ کہانی کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے، اے اللہ میری مدد کر اور مجھے نیک بنا۔ یہ انتہائی خالص دعا ہے اور کوئی عام سا اختتام نہیں۔ یہ دعا ان تمام دنیاوی اچھائیوں کو جن کا پہلے ذکر ہوا ایک وسیع تر مذہبی اور روحانی خاکے میں جوڑ دیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ زمین پر اچھائی قائم رکھنے کے لیے آسمان والے کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس دعا میں لفظ نیک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اخلاقی طور پر ٹھیک ہونا، اچھے کردار اور صاف دل کا مالک ہونا۔ کہانی کا اصل مرکز یہی سوچ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ اچھا کام کر کے کہانی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مسلسل اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے تاکہ یہ نیکی ہمیشہ برقرار رہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اخلاقیات کوئی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے جس میں مسلسل رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑتا ہے۔ یہ جملہ ایک دوست عبداللہ کا ستارہ مزید چمک رہا ہے، کہانی کو واپس اسی آسمانی سوچ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس بار ستاروں کا مطلب تھوڑا وسیع ہو گیا ہے۔ شروع میں ستارے خوابوں کی علامت تھے، لیکن اب ستارے کا مزید چمکنا اس کی آخری روحانی کامیابی اور اس کی نیکی کی علامت بن گیا ہے۔ سادہ اور گہرے الفاظ کا یہ واقعی ایک خوبصورت جوڑ ہے۔ اور اس پورے جائزے کے آخر میں ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ بچپن میں سنائی جانے والی یہ سادہ کہانیاں آنے والے کل کے اخلاقی معیار کو کیسے تشکیل دیتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تحریروں میں اگر اخلاقیات کو منظم انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مکالمہ اور ایک سیدھی سی کہانی ایک پورے معاشرے کے مستقبل کی بنیاد